بہت سے پیرنٹس ان معاملات کو بھی مس بیہیویئر میں کاؤنٹ کرتے ہیں جو ایکچولی مس بیہیویئر نہیں ہے. اس کو ذرا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں بیٹھے ہیں اور بچے وہاں بیٹھ کر اپنی کوئی کھیل رہے ہیں، ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس سے کچھ نوائز پیدا ہو رہی ہے اور آپ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو یہ مس بیہیویئر نہیں ہے اور اس سے آپ کو اتنا اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کو جگہ بنانی چاہیے کہ کیسے ہم اس معاملے کو دیکھیں. اسی طرح کہیں گھر میں بچے کچھ کھیل رہے ہیں اور کچھ میس ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بہرحال وہ ان کا جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں کچھ اسپیس چاہیے ہوتی ہے کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے انٹینشنلی مس بیہیو کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے جو یوزول پیٹرن آف ایکٹیویٹیز ہے اس سے ہم خود ہی اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ان بچوں کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا پرابلمٹک ہے اور یہ تو بس ہر وقت ٹربل کرتے رہتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے. ایک بچہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے، وہ آپ سے کچھ بتانا چاہتا ہے اور آپ نے ایک دفعہ اس کی بات سن لی، لیکن وہ دوبارہ آ کے پھر دوبارہ وہی بات بتانا چاہتا ہے اور وہ بار بار اس چیز کو تذکرہ کرنا چاہتا ہے، وہ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. آپ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے ایک دفعہ بتا دیا، بار بار کیوں بتا رہے ہو؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے پیرنٹس اس سے بہت زیادہ ایک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اسی طرح بچے جو ہیں وہ چیزیں پھیلاتے ہیں بعض اوقات، تو یہ بھی بہرحال ایک ان انٹینشنل وہ اپنا ان کا ایک معاملہ ہے. اس کو ہمیں بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہیں. اسی طرح بعض اوقات بچوں کی آواز جو ہے وہ اپنے کھیلتے ہوئے بات کرتے ہوئے لاؤڈ ہو جاتی ہے. آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا لاؤڈ ہو گئے ہیں. ایکچولی یہ بدتمیزی کا کیس نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں جب آپ آرام کر رہے ہیں، اور ویسے بھی بہت لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی آواز کو اتنا بلند نہیں ہونا چاہیے، لیکن سم ہاؤ وہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے اور آپ کا ایک ری ایکشن آ گیا یا آپ نے ان کے اس عمل کو ذرا سا زیادہ مائنڈ کیا. ایکچولی یہ بدتمیزی کا کیس نہیں ہے. اسی طرح وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی چیز کے لیے ضد کرتا ہے، وہ آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، کسی دوست کی کوئی پارٹی میں جانا چاہتا ہے، کوئی فرمائش کر رہا ہے آپ سے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ جاننا ہے، میرا یہ کام کر دیں یا مجھے فلاں چیز کھانی ہے، اور آپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کی وہ ریکویسٹ یا اس کا وہ جو بھی اس کی وانٹ ہے اس کو پورا کریں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز چاہ رہا ہے آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا، نو وے، لیکن وہ پھر بھی آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بار بار وہ چیز مانگتا ہے اور اب آپ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بھائی میں نے بتا دیا میں نہیں کروں گا، تم مجھ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ایکچولی یہ کیس بھی بدتمیزی کا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک چیز پر اصرار کر رہا ہے. اب آپ کو اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ایک الگ سچویشن ہے. پہلے میں نے یہ بات کر لی کہ بدتمیزی کیا نہیں ہے نا، مطلب ہم کس چیز کو ابھی بدتمیزی کہیں گے، پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو بدتمیزی بہت ہی اسپیسیفک اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو کوئی غیر مناسب ان اپروپریٹ لفظوں کا استعمال یا آپ کی ٹون، آپ کا لہجہ، اور انٹینشنلی جو آپ شاؤٹ کرتے ہیں، مطلب کوئی بھی انسان لاؤڈ ہو رہا ہے یا وہ ایگریسو بیہیویئر شو کر رہا ہے یا وہ کسی کو ہرٹ کر رہا ہے یا وہ کسی کو ہٹ کر رہا ہے یا وہ انٹینشنلی کسی کو ٹیز کر رہا ہے یا وہ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا ہے یا وہ اپنے ایکشن سے کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے انٹینشنلی یا وہ اپنے جملوں سے، اپنے چوائس آف ورڈز سے کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم مس بیہیویئر کا کہہ لیجئے. ہم ابھی جس چیز پہ بات کر رہے ہیں مس بیہیویئر یا بدتمیزی، تو ہم اس کیٹیگری کے مسائل کو مس بیہیویئر میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور جو ارلیئر میں نے جن چیزوں کی بات کی اس کو میں نے ایکسکلوڈ کیا تاکہ یہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کون سے رویوں کو ہم غیر مناسب رویہ کہہ رہے ہیں اور جس کو ہمیں پھر سمجھنا چاہیے کہ ہم اسے کیسے ہینڈل کریں. یہ بالکل ممکن ہے کسی سچویشن میں بچہ جو ہے وہ ذرا سا اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ پائے اور وہ آؤٹ برسٹ ہو اس کا، یا ایگریسو ہو جائے یا وہ کسی کو ہرٹ کرے. تو وہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. کبھی کبھی بچے اپنے سبلنگس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، کبھی کبھی بچے جو ہیں پیرنٹس کے ساتھ مس بیہیو کر لیتے ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی میں تو نہیں مس بیہیو کر رہے، لیکن باہر جو ہے وہ کسی اور بچے کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ وہ بعض اوقات ایسا بیہیویئر شو کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک نہیں لگتا، اور ہم بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، مطلب آپ پولائٹ کیوں نہیں ہیں، آپ بیہیو کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک سے بیہیو کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیے کسی بچے کا اگر بیہیویئر خراب ہو گیا ہے تو اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ خراب ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے کازز کیا ہیں۔ یہ آؤٹ کم ہے، جو بیہیویئر ہے وہ آؤٹ کم ہے یا نتیجہ ہے کسی پیچھے کوئی پروسیس چلا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ اس طرح کی ایک ان اپروپریٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تربیہ کا جو سب سے بلند گول ہے نا وہ انٹینشنز کو کریکٹ کرنا ہے، یا انٹینٹ کو کریکٹ کرنا ہے، اور انٹینٹ کو بیوٹیفائی کرنا ہے، مطلب کسی انسان کی انٹینٹ بہت ہی پیور ہو اور بہت ہی بیوٹیفل ہو اور بہت ہی اچھی، بہت ہی نوبل قسم کی اس کی ہو، بہت ہی خوبصورت سی ہو۔ تو یہ جو پیورٹی آف انٹینٹ کا اسٹینڈرڈ اچیو کرنے کی کوشش، یہ ہے مطلب تربیہ کا فوکس، اور بیہیویئرس کی خوبصورتی خود بخود اس کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح تربیہ کا ایک فوکس یہ بھی ہے کہ کسی بچے کو کنٹرول کرنا تربیہ کا آبجیکٹو نہیں ہوتا، بلکہ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ بچہ سیلف کنٹرول سیکھے، یعنی ہم اسے کنٹرول کر لیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ یہ ایک بہت اہم مطلب بات ہے تربیہ کے حوالے سے۔